بہت اونچا ہے، تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ لیکن ذرا قربان جاؤ کہ جب بات آئی، ایک نابینا صحابی میرے حضور کے گھر میں آئے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مکتوم، آنکھوں سے اندھے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھی تھی، اور ان کا مقام کیا ہے؟ قرآن پکار کر کے تھا، یا نساء نبی، اے نبی کی عورتوں تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نسبت نبی سے ہو گئی۔ تو پہلے ابو بکر کی بیٹی تھی، اس وقت بھی تیری عظمت تھی، لیکن اب تیری عظمت وہ ہو گئی جو دنیا کی دوسری عورتیں نہیں پہنچ سکتی، دنیا کی دوسری عورتیں نہیں پہنچ سکتی، یہ تیرا مقام ہے۔ لیکن جب وہ بیٹھی تھی تو ہٹی نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ پردہ کرو۔ کیا فرمایا؟ عائشہ پردہ کرو۔ حضرت عائشہ نے عرض کی حضور حضرت عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے، تو میرا پردہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے، عائشہ وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ اللہ اللہ، یعنی پتہ یہ چلا کہ عورت کو بھی غیر محرم سے پردہ کرنا ہے، عورت کو بھی غیر محرم سے پردہ کرنا ہے۔ اور کس کے بارے میں؟ جن کے رتبے قرآن میں اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے نازل کر دے کہ تیرا مقام بہت اونچا ہے، اس عورت سے میرے آقا کہے کہ عائشہ، اور حضرت عائشہ کی شان کیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ وہ ہے کہ جس کے بستر پر میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا ہے۔ تو جب وہ عورت سے میرے آقا ام المومنین سے کہے کہ عائشہ پردہ کرو اگرچہ وہ نابینا ہے، آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بہنیں، آج ہماری عورتیں ایسا لباس پہن کر نکلے کہ جو خود بخود ایسا ہو جو دوسرے کی آنکھوں میں بگاڑ پیدا کرے، تو کیا سمجھتے ہو یہ دنیا بہت سیدھی ہے، آج کل کے لوگ بہت اچھے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، آج جو ہماری جوان بیٹیوں کو اور آج ہماری بہنوں کو جو نعرہ دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے بہکایا جا رہا ہے کہ تم بھی مردوں کی برابری میں آ جاؤ، ایک بات سمجھ لو، کبھی بھی عورت مرد کی برابری میں نہیں آ سکتی، عورت کبھی بھی مرد کی برابری میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایک عورت کو بیٹا دیتا ہے، یعنی عورت کے جسم سے، اس کے بدن سے بیٹا پیدا ہوا اور دوسری عورت سے بیٹی پیدا ہوئی ہے نا، تو دونوں کے دودھ میں بھی اللہ تعالیٰ فرق ڈال دیتا ہے۔ دونوں کے دودھ میں جس کے بدن سے بیٹا پیدا ہوا اس کا دودھ وزنی ہوتا ہے، اس کے دودھ میں پروٹین اور دوسری چیزیں زیادہ ہوتی ہے، اور جس عورت کو بیٹی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دودھ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے، اس کا دودھ تھوڑا ہلکا ہوتا ہے۔ اس کو مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ مرد کا جوتا جو نام مرد کا ہے، جو چپل اور عورت پہنے تو اس کو نہیں آئے، اور عورت چاہے کتنی بھی بڑی ہو لیکن اس کا چپل اگر مرد پہنے تو اس کا پیر اندر جائے گا ہی نہیں، ہے نا۔ تو یہ ایسی بہت ساری مثال ہے، آپ لوگ عقل مند ہو سمجھ سکتے ہو۔ ہاں ایک بات ہے، اسلام نے جو رتبہ عورت کو دیا وہ عزت کے بنا پر دیا۔ کیا کس بنا پر دیا؟ عزت۔ برابری نہیں ہو سکتی لیکن وقار اور عزت کے اندر اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے وہ کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا کی آمد سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے، میں نے اس لیے بات چھیڑی نا کہ ہمارے کچھ گھروں میں یا تو ہماری کچھ بیٹیاں جو دنیاوی سسٹم میں بہت زیادہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھ جاتی ہے تو یوں سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی بھی چیز میں آگے نکل جاؤ کر سکتے ہو، نہیں، برابری مرد کی کبھی نہیں ہوتی۔ اس کو میں دوسری مثال سے بتاؤں کہ ایک لڑکی اگر پڑھ لکھ کر ایئر ہوسٹس بن جائے تو اس کو ایک تعلیم دی جاتی ہے، اگر کوئی جوان تجھے پلان کے اندر چھیڑ چھاڑ بھی کرے تو تو اس سے حسن سلوک سے پیش آنا، کیوں؟ تجھے سیلری دی جاتی ہے اس کی، تجھے اس کا ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے، تو اس کی جو ہے شکایت کسی یعنی جو کمیٹی ممبرز ہیں، جو لوگ ہیں ان سے کر سکتے، اس سے برا بھلا نہ کہنا۔ اب جو ہے ہماری یہ پوری فلائنگ کی اور ہماری جو پوری ہم نے جس سسٹم کو بنا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتے، تو مجھے بتاؤ دوسری ایک عورت ہے جو گھر میں اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے، اپنے ساس سسر کے لیے کھانا بناتی ہے، تو وہ جو حق سے رہ سکتی ہے، نہ اسے کوئی ڈانٹتا ہے نہ وہ کسی کو ڈانٹتی ہے۔ تو بتاؤ وہ جس کو پلان کے اندر 1,00,000 روپیہ بھی اگر اس کی سیلری ہو، کوئی جوان اسے چھیڑ دے تو اسے کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن یہاں پر جو مرد کے ہاتھ کے نیچے جس کا حاکم مرد ہے اگر اسے کوئی چھیڑ دے اس کی مجال ہے؟
اس کی ذرہ برابر مجال نہیں. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے. تو میرے دوستو ہماری ماں بہنیں ہماری بیٹیوں کو ہمیں پہلے سے درس دینا ہے. کیونکہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب درخت چھوٹا ہوتا ہے نا اسے جس طرف موڑو مڑ جائے گا, لیکن پہلے ہم نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی اور کچھ بڑا ہو گیا, اب پھر ہم اسے موڑنا چاہیں گے کہ نہیں مجھے تو اس کی سمت اس طرف چاہیے تھی, یہ تو الٹی طرف جا رہا ہے. اب موڑو گے تو مڑے گا نہیں بلکہ وہ ٹوٹ جائے گا, وہ ٹوٹ جائے گا. تو پہلے سے ہمیں سکھانا ہے. ٹونی بلیئر کا نام آپ نے سنا ہوگا, یہ تقریباً برطانیہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے. اس کی بہن خود ایمان لا چکی ہے, اس کی بہن خود ایمان لا چکی ہے. پوچھا گیا کہ تو ایمان کس بنا پر لائی, تو اس نے یہی عرض کیا کہ حضرت فاطمہ زہرا کے پردے کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میں ایمان لے آئی. ان کے پردے کے بارے میں نے پڑھا تو میں ایمان لے آئی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام جو مذہب پردے کو اتنی اہمیت دیتا ہے, کیونکہ پردہ ہر قیمتی چیز پر ہوتا ہے. پردہ ہر قیمتی چیز پر. قرآن پر غلاف ہوتا ہے نا, قرآن پر غلاف ہوتا ہے, خانہ کعبہ پر غلاف ہوتا ہے. کیا تم نے نوٹوں کی گدیوں پر کبھی غلاف دیکھا ہے؟ قیمتی ہے لیکن اس کی اتنی بھی قیمت نہیں جتنی ایک مسلمان کی نظروں میں خانہ کعبہ کی قیمت ہے, جتنی ایک مسلمان کی نظروں میں قرآن کی قیمت ہے, قرآن کا رتبہ ہے. وہ نوٹوں کی گدیوں کو سونے چاندی کو اتنی عزت سے نہیں دیکھتا, اگر دیکھتا ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں. خانہ کعبہ سے بڑھ کر اگر دولت کو سمجھتا ہے تو مسلمان ہے ہی نہیں. اگر قرآن سے بڑھ کر دولت سمجھتا ہے کہ دولت زیادہ عزت اور اقارب دلاتی ہے تو مسلمان ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ مسلمان جو عزت دیتے ہیں عورت کو, اور حضرت فاطمہ زہرا کے پردے کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میں ایمان لے آیا. تو میرے دوستو اس نے تو صرف ایمان ہی نہیں بلکہ پردے کے اوپر اور اسلام کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے. قرآن پردے کے اوپر اور حضرت فاطمہ زہرا پر اور اسلام پر ایک کتاب بھی لکھی ہے. تو جن کی سسٹم کو ہم فالو کرتے ہیں وہ تو ایمان لے آئے ہیں, لیکن آج ہماری نسلیں ان کی طرف جا رہی ہے. اس لیے میرے دوستو تکلیف یہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو مومنوں کا امتحان ہی لیتا ہے, بے شک وہ امتحان لیتا ہے, ورنہ اسلام نے کتنی عزت دی. دیکھو حضور کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو جلا دیا جاتا تھا یا تو دفن کر دیا جاتا تھا اور ان کو مار دی جاتی تھی. بیٹی پیدا ہونا لوگ اتنا منحوس سمجھتے تھے کہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے. میرے گھر بیٹی آ گئی, میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی. جب میرے آقا آئے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹیاں جتنی مرضی تھی مر گئی, جتنوں کو دفن کرنا تھا کر چکے, اب عزت و وقار سے جیو. میں نے تمہیں وہ رتبہ گرایا ہے. اب تو جس کے گھر پیدا ہوگی وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے گا, وہ اپنی قسمت پہ ناز. اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنت پہلے کہاں تھی سدرۃ المنتہا کے اوپر, جنت پہلے تھی سدرۃ المنتہا کے اوپر, لیکن میرے رب نے جب مجھے یہ اختیار دیا, میرے رب نے جب مجھے یہ پاور دیا تو میں نے جنت کو وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا. جنت کو وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا. میرے آقا نے یہ عورت کو عزت دی ہے. پھر فرمایا صحابیوں کا ایک جو ہے جماعت بیٹھی ہوئی تھی میرے آقا کی بارگاہ میں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 4 بیٹیاں ہو یا 4 بہنیں ہو اور اس نے ان کو عزت و وقار کے ساتھ ان کو پالا, انہیں بڑا کیا, عزت و وقار کے ساتھ, پردے کے ساتھ, اہمیت کے ساتھ ان کی بہتر طریقے سے پرورش کی اور اچھے خاندان میں, ایمانی خاندان میں اس کا نکاح کر دیا, تو وہ اور میں جنت میں اس طریقے سے ساتھ میں رہیں گے. بخاری شریف پڑھا ہے, 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں ہیں وہ اور میں جنت میں اس طریقے سے ساتھ میں رہیں گے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کی حضور جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں, کہاں اس کا بھی یہی مقام. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے جن کی 2 بیٹیاں تھیں, کہا حضور جس کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں, کہا ارے 1 بیٹی بھی ہو لیکن پرورش اسلامی طریقے سے کی اور بہترین خاندان میں نکاح کیا, جو ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ اسلام نے یہ مرتبہ دیا. تو جس رب نے اور جس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے ہماری ماں بہنوں کو نوازا, اتنا بڑا رتبہ دیا, اب ہم انہی کی نافرمانی کریں تو بتاؤ میں عزت پائیں گے؟ نہیں پائیں گے. ایک بیٹی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, پوری دنیا میں فیمس ہو گئی. ایک نعرہ 2 منٹ کا کام کیا, پوری دنیا میں فیمس ہو گئی. بتاؤ جو پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہاں کہاں پہنچائے گا. صرف دنیا نہیں بلکہ ماں فاطمہ زہرا نے جو پردہ
کیا. انشاءاللہ یہ دعویٰ ہے، ایمان کامل ہے کہ جو بیٹی، جو بہن، جو عورت فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلے، بروز حشر ان کی طیب و طاہر چادر کے سائے میں چھپا کر جنت میں لے جائی جائے. اور کتنا پردہ تھا. اللہ اللہ، میرے رسول نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ جب حشر کے میدان میں جب پل صراط پار کر کے جنت کی طرف جائے گی، 70,000 جنتی حوروں کے ساتھ، ان کے جماعت کے ساتھ جب وہ پل صراط پار کرے گی تو حشر میں ندا ہوگی، یہ آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ میرے نبی کی وہ صاحبزادی، میرے نبی کے وہ دل کا ٹکڑا جن کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے بالوں کو کبھی نہ چاند و سورج نے دیکھا، جس کے بالوں کو نہ کبھی آسمان نے دیکھا، نہ شمس و قمر نے دیکھا، وہ نبی کی شہزادی پل صراط پار کر رہی ہے، تم اپنی نظروں کو جھکا لو، یہ خدا کا حکم ہوگا. اللہ اللہ. تو انشاءاللہ جو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز بن کے زندگی گزارے گی، صرف 2 منٹ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا دے، پوری دنیا میں فیمس ہو جائے، پوری دنیا میں اس کا نام ہو جائے، تو جو پوری زندگی حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز بن کے رہے. اور اسلام کی تاریخ ہے وہی ہمارا حق ہے، اسلام کی تاریخ ہے. صرف مردوں نے صرف فتح حاصل نہیں کی، عورتیں بھی فتح میں شامل ہوئی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ عورتوں نے وہ کارنامے کر دکھائے کہ آج کا مرد اپنی نظروں کو بھی جھکا جائے. آج کا مرد کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر بتاؤں گا. لیکن میرے دوستو آج ہم ایک چیز میں بہت پیچھے ہیں. ہم دنیا بھر میں تو بہت اچھے اور بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن جب اپنی بیوی کی بات آتی ہے نا تو چھوٹی چھوٹی بات میں ہم اسے جھڑک دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں پر سارے مرد حضرات ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی حضور میں بہت غریب ہوں اور آپ نے صدقے کی اور سخاوت کی فضیلت بہت بتائی ہے، میں سخاوت اور صدقہ نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا مال رہتا ہی نہیں ہے. میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم اہلہ. کیا فرمایا؟ خیرکم اہلہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل یعنی اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے. اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ تو اگر تیری بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے سخاوت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور تیرے صدقے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو صرف اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تھا. چھوٹی چھوٹی بات میں ہم اپنی عورتوں کو جھڑک دیتے ہیں. ارے جو ساری چیزیں ماں باپ بھائی بہنیں اپنی برادری سب چھوڑ کر آئی ہے، کیا پوری دنیا میں وہی ملتی ہے لڑائی جھگڑے کے لیے؟ ہاں یہ بات ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یہ اپنی عورتوں کو جا کے یہ تانا مت دینا، لیکن جو میں نے اچھی بات بتایا اس پر عمل کرنا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا عقل کے 10 حصے کیے گئے، 9 حصے جو ہے عقل کے مرد کو دیے، 1 حصہ عورت کو دیا. 1 حصہ عورت کو عقل کا دیا، 9 حصے مرد کے دیے. اب بتاؤ جب وہ چھوٹی سی بات پر جھگڑا کرے تو جس کے پاس زیادہ عقل ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی بحث میں پڑ جائے؟ ارے ہنس کے اس کی بات کو ٹال دینا چاہیے. ہنس کے اس کی بات کو جو حقیقت ہے اسے بتا دو، اس سے بحث نہ کرو. کیونکہ اگر تم بھی بحث کرو گے تو تمہارے پاس تو عقل کے 9 حصے ہیں، اس کے پاس 1 ہے، وہ بحث میں اور الجھتی جائے گی اور تمہارے پاس 9 حصے عقل کے رہ کر بھی تم ناکام ہو جاؤ گے، ہے نا. اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن ایک بات ہے کہ یہ حقیقت میں دیکھا گیا بارہا کہ ہم لوگ باہر تو بہت حسن سلوک سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا نمک ہماری بیوی سالن میں زیادہ ڈال دے ہم اس کو اس کا پورا خاندان یاد دلا دیتے ہیں نا، اس کی ساری کمیاں بتا دیں. ایسا نہ کرو. خیرکم اہلہ. اس بات کو یاد کرو، اس پر عمل کرو. کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر تو اتنا مالدار نہیں ہے کہ تو سخاوت کر سکے، تو صدقہ کر سکے، لیکن ہاں اگر تو اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے بہترین سلوک کر لے تو اللہ تعالیٰ تجھے صدقے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، سخاوت کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. میری بات یہاں پر ادھوری نہیں ہے کیونکہ پردہ بے حد ضروری ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ضرور بتاؤں گا. قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی صرف اس کو سن لیجئے، میں نہیں کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. فرمایا گیا کہ عورتیں تم اپنے گھروں میں رہو. انشاءاللہ اس کی تفسیر اور
جو بھی ہے اس کا میں آئندہ جمعہ میں بتاؤں گا، لیکن ترجمہ سن لیجئے 22واں پارہ اس کا پہلا ہی صفحہ نمبر ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو۔ اب گھروں میں رہنے کا ثواب کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے، دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس کا میں آئندہ جمعہ بتاؤں گا۔ پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بے پردہ نہ رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَ، بے پردہ نہ رہو۔ کس طریقے سے؟ پہلے جاہلیت کے زمانے میں جو عورتیں بے پردہ رہتی تھی تو ان کی طرح بے پردہ نہ رہو، بلکہ جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں رہو۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ جمعہ میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ ایمان کامل ہے کہ بھئی جو بھی مسلمان ہے، مرد ہو چاہے عورت ہو، عزت و وقار جو عورت کو اسلام نے دیا ہے کوئی مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ پہلے کیا تھا، آپ اسلامک ہسٹری یا کوئی بھی ہسٹری میں پڑھ لیجئے کہ جب جس کا شوہر فوت ہو جائے، جس کا مرد گزر جائے، انتقال کر جائے، تو جب اس کو جلایا جائے یا قبر میں یا تو کھڈا کھود کر اسے دفن کر دیا جائے تو اس کی عورت کو بھی اس کی چتا پر جلا دیا جاتا تھا، اس کو بھی جلنا پڑتا تھا۔ میرے آقا نے آگے عورتوں کو یہ مقام دیا۔ لوگ کہتے ہیں معذاللہ تانے دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبیوں نے اتنے نکاح کیے، میرے آقا نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیے، بیوہ عورتوں سے نکاح کیے، تبھی تو حضرت ابوبکر نے اپنی بیٹی عائشہ جو کنواری تھی ان کا نکاح میرے آقا سے فرمایا کہ حضور آپ نے صرف بیوہ عورتوں سے نکاح کیے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ لوگ اپنی عورتوں کو یا اپنی بیٹیوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ اس کی چتا پر آگ میں جلا نہ دے۔ تو میں نے عورت کا مقام بتایا کہ جب عورت بیوہ ہو جائے تو اس سے نکاح کر سکتے ہو، اسے عورت جلانے کی چیز نہیں ہے، اس کو جلانے کی ضرورت ہے، عورت کو جلانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے آقا نے بیوہ عورتوں کا مقام بھی بتایا کہ بیوہ عورتوں کی بھی عزت کی جائے۔ خیر انشاءاللہ اس مسئلے میں بھی کسی اور مقام پر بتاؤں گا، لیکن پہلے عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ ان کی عزت کب تک رہتی تھی؟ جب تک ان کے شوہر زندہ ہو، پھر کچھ نہیں۔ اب دیکھو اسلام نے کیا عزت دی کہ جس گھر میں عورت بیوہ ہو جائے اس کو کتنا بڑا مقام دیا۔ آج جاہل سے جاہل گھر کے اندر جہاں علم بھی نہ ہو لیکن اس کا خیال رکھا جاتا ہے نا، اس کے نام و نفقہ کا بھی۔ ارے اپنے تو اپنے اڑوس پڑوس میں کوئی اس کا مطلب اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو تو لوگ اس کا خیال کرتے ہیں کہ بیوہ عورت ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اسے عدت میں بیٹھنا ہے۔ دور و دراز اگر پاس میں کوئی مالدار نہیں تو دور و دراز کسی عالم سے بات کر کے یا کسی مالدار شخص سے بات کی جاتی ہے تو اس کے 4.5 مہینے کے اخراجات کو بھی لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی پہچان۔ یہ تو خیر ہم یہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں، آج ہم دوسری چیزوں کے اندر گر چکے ہیں، ورنہ حقیقت میں اسلام پر چلتے تو ہمارا کوئی نقصان نہ تھا بلکہ نفع ہی نفع تھا۔ اسلام پر چلتے تو ہمیں ذرہ برابر بھی نقصان نہ تھا، ہمیں نفع ہی نفع تھا، ہر جگہ ہمیں کامیابی ہی کامیابی تھی۔ لیکن ہم نے جیسے اسلام سے ہٹ کر چلنا شروع، کون کہتا ہے کہ حجاب میں کامیابی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے حجاب پہن کر عورت آسمانوں پر نہیں اڑ سکتی؟ بے شک ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر مکمل اور ایسا دائمی ارادہ کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غیبی فوج کو، اپنے غیبی لشکر کو بھیج کر اس کی مدد فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرے، نمازوں کو وقت مقررہ پر ادا کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے۔ اگر اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جو وعدہ اللہ نے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے اس وعدے پر ضرور ضرور عمل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل محشر کے سامنے ایسے لوگوں پر فخر فرمائے گا۔ دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق